بہت پرانی بات ہے۔ نیلگوں آسمان کے نیچے ایک شاندار سلطنت آباد تھی جس کا نام گلستان علم تھا۔ یہ سلطنت اپنی ہریالی، خوشبودار باغات، صاف جھیلوں اور پرامن فضا کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے اور بادشاہ عدل و انصاف میں اپنی مثال آپ تھا۔ رایا بادشاہ اور ملکہ سے بے حد محبت کرتی تھی کیونکہ وہ غریبوں کا خیال رکھتے، مظلوم کی مدد کرتے اور ہر فیصلے میں انصاف کو مقدم رکھتے تھے۔ اس سلطنت کی شان ان کی اکلوتی بیٹی شہزادی لبنہ تھی، جس کی خوبصورتی کے چرچے صرف محل تک محدود نہ تھے بلکہ دور دراز علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ لبنہ گلابی سفید رنگت، گہری آنکھوں اور ریشمی کالے بالوں کی مالک تھی۔ اسے فیشن کا بے حد شوق تھا۔ مہنگے ملبوسات، چمکتے زیورات، خوشبوؤں کے نادر عطر اور اونچی ہیلز اس کی کمزوری تھی۔ اس کے کمرے میں دنیا بھر سے منگوائے گئے میک اپ کے سامان کی قطاریں سجی ہوتی۔ وہ اکثر اپنی داسیوں سے کہتی، میرا تاج اور زیادہ چمکدار ہونا چاہیے، اور میری ہیلز اتنی اونچی ہوں کہ محل کی ہر دیوار میری آہٹ سن لے۔ مگر اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے اس کا دل سونے کی طرح صاف تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کو دکھاوے کے لیے استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ زیادہ تر نقاب میں رہتی تاکہ لوگ اس کے کردار اور خدمت کو پہچانیں، نہ کہ چہرے کو۔ جب بھی لبنہ شاہی سواری پر گاؤں کا دورہ کرتی، وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرتی، یتیم بچوں کو کپڑے دیتی اور بیماروں کے لیے دوائیں بھجواتی۔ لوگ اسے دعاؤں میں یاد رکھتے تھے۔ نوجوان لڑکے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے، مگر لبنہ کی نظر میں اصل خوبصورتی انسان کا دل تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر باہمت لڑکا رہتا تھا جس کا نام شویب تھا۔ اس کا گھر چھوٹا سا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس کے پاس دولت نہ تھی مگر خواب بہت بڑے تھے۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی لبنہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی دیواروں پر لبنہ کی خیالی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ جب بھی شہزادی کی سواری گاؤں میں آتی، شویب غریبوں کی قطار میں کھڑا ہو جاتا تاکہ اسے قریب سے دیکھ سکے، چاہے وہ نقاب میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن قسمت نے کروٹ لی۔ شاہی محل کو نئے محافظوں کی ضرورت پڑی۔ شویب نے تلوار بازی اور بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ اسے شہزادی لبنہ کا ذاتی باڈی گارڈ مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کے خوابوں کی تعبیر تھی، مگر وہ اپنی محبت کو دل میں ہی چھپائے رکھتا۔ ایک دوپہر لبنہ باغ میں بیٹھی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ اس نے نقاب اتار رکھا تھا۔ شویب پانی دینے کے بہانے وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر لبنہ کے چہرے پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گرتے گرتے بچا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ۔ لبنہ مسکرائی اور شرارت سے پوچھا، نئے محافظ، میرا میک اپ کیسا لگ رہا ہے؟ شویب نے جھجکتے ہوئے کہا، شہزادی، آپ کی خوبصورتی کے سامنے میک اپ کچھ بھی نہیں۔ آپ بغیر میک اپ کے بھی کسی پری سے کم نہیں۔ اس کی سچائی نے لبنہ کے دل کو چھو لیا۔ دن گزرتے گئے، دونوں کے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ شویب ہر وقت لبنہ کی حفاظت کرتا، اس کے راستے صاف کرتا، دھوپ میں سایہ بنتا اور خاموشی سے اس کا خیال رکھتا۔ ایک دن لبنہ اونچی ہیلز پہن کر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ شویب نے فوراً اسے تھام لیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی۔ شویب نے نہ صرف حکیم کو بلایا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے مرہم لگایا۔ لبنہ نے حیرانی سے کہا، یہ کام تو نوکروں کا ہے۔ شویب نے آہستہ سے جواب دیا، محبت میں کوئی نوکر یا بادشاہ نہیں ہوتا۔ شہزادی، آپ کا درد میرا اپنا درد ہے۔ یہ الفاظ لبنہ کے دل میں عطر گئے اور ایک ان کہی محبت جنم لینے لگی۔ وقت کے ساتھ لبنہ اور شویب کی قربت بڑھنے لگی۔ لبنہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی سادہ محبت سونے اور زیور سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ وہ اب آئینے کے سامنے کم وقت گزارتی اور باغ میں زیادہ بیٹھنے لگی، جہاں شویب خاموشی سے اس کی حفاظت کرتا۔ کبھی کبھی ان کی نظریں مل جاتے اور دونوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے، مگر دونوں جانتے تھے کہ ان کے درمیان طبقاتی دیوار بہت بلند ہے۔ ایک رات محل میں سازش نے جنم لیا۔ شاہی وزیر کو خوف تھا کہ اگر شہزادی نے کسی عام لڑکے سے شادی کر لی تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔
اس نے جھوٹا الزام لگا کر شویب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ شویب محل کے راز دشمنوں کو دے رہا ہے۔ بغیر تحقیق کے حکم جاری ہو گیا کہ شویب کو قید کر دیا جائے۔ جب لبنا کو یہ خبر ملی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے پہلی بار بادشاہ کے سامنے آواز بلند کی۔ اس نے سچ بتانے کی کوشش کی مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ لبنا رات کو چپکے سے قید خانے پہنچی اور شویب سے ملی۔ شویب نے کہا، شہزادی، اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے افسوس نہیں، بس آپ خوش رہیں۔ لبنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سچ سب کے سامنے لائے گی۔ اگلے دن لبنا نے دربار میں سب کے سامنے وزیر کی سازش کا پردہ فاش کر دیا۔ اس نے ثبوت پیش کیے جو اس نے اپنی ہوشیاری سے جمع کیے تھے۔ وزیر کا جھوٹ پکڑا گیا اور اسے سزا دی گئی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے شویب سے معافی مانگی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ لبنا اور شویب کا رشتہ قبول ہوگا یا نہیں۔ لبنا نے کہا، بابا جان، مجھے دولت نہیں، سچی محبت چاہیے۔ بادشاہ نے لبنا کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور مسکرا کر کہا، اگر محبت سچی ہو تو بادشاہی بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ یوں سادگی اور محبت کی جیت ہوئی۔ محل میں سادہ مگر شاندار شادی ہوئی۔ لبنا نے اس دن بھاری زیور نہیں پہنا بلکہ سفید لباس میں قدرتی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ شویب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کریں گے اور انصاف کو زندہ رکھیں گے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے اور سچی محبت ہر فرق، ہر دیوار کو توڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔